السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، آپ نے سادھوی پرگیا ٹھاکر نام تو یقیناً سنا ہوگا. وہی RSS کی تربیت یافتہ دہشت گرد خاتون جس نے مالیگاؤں، حیدرآباد اور 2-3 جگہ بم دھماکے کیے تھے مساجد میں اور مندروں میں بھی، تاکہ مسلمانوں پہ ڈال دیے جائیں. یہ کافی عرصہ گرفتار بھی رہی اور انٹیلیجنس نے اور انڈین ایجنسیوں نے اس کی تفتیش کی اور سارے کیس ثابت بھی ہو گئے، لیکن اس کو پراسرار طور پر جیل سے رہا کر دیا گیا، ضمانت ہو گئی. جس کے بعد سے جب سے یہ BJP کی حکومت آئی ہے، یہ جو منہ میں آئے بکتی ہے مسلمانوں کے خلاف، اور خاص طور سے گاندھی کے خلاف کہ اس نے پاکستان کو بننے دیا تھا اور اس کو ذمہ دار قرار دیتی ہے بھارت ماں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی. یہ جو گاؤ رکشا مہم ہے انڈیا میں، جس کے نتیجے میں اب انہوں نے گائے کو اپنی امی جان سے بھی کو آگے کی چیز بنا دیا ہے. سڑکوں پہ گائیں دندناتی پھرتی ہیں، ٹریفک رک جاتی ہے، حادثات ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کسی گائے سے آپ کی گاڑی تھوڑی سی بھی ٹکرا جائے، موٹر سائیکل لگ جائے، تو اتنی بھیانک طریقے سے وہ پنش کرتے ہیں. وہیں پہ RSS کے گنڈے موجود ہوتے ہیں ہر جگہ. یہ مسلمانوں کے ساتھ جو لنچنگ ہو رہی ہے، جو مسلمانوں کو باندھ کے مارا جا رہا ہے، گھروں میں گھس کے قتل کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اس ساری مہم میں مرکزی کردار اس پرگیا ٹھاکر کا تھا. اور یہ سادھوی لفظ سادھو سے اشکیل بنتا ہے، یہ خود کو سادھو بنا کے بیٹھی ہوئی تھی. اس خاتون کے حوالے سے ایسی گندی غلیظ جنسی کہانیاں انڈین معاشرے میں مشہور ہیں، اور اس کے ماضی کے حوالے سے جو کچھ کہا جاتا ہے آپ کے کانوں کو سننے کی تاب نہیں ہوگی، اور میرا اخلاق اجازت نہیں دیتا، میری تربیت اجازت نہیں دیتی کہ میں انہیں اپنی زبان سے دہراؤں. لیکن امید ہے آپ جان چکے ہوں گے. گزشتہ دنوں اس نے ایک ڈرامہ نچایا کہ مجھے کینسر ہو گیا تھا، لیکن گائے کا پیشاب پینے سے میرا کینسر ٹھیک ہو گیا. اس نے باقاعدہ بڑی پریس کانفرنس کی، وہاں گائے کھڑی کی ہوئی تھی. کبھی اس کے کہ جی اگر آپ کو یہ بیماری ہے تو اس کو اس طرح ہاتھ پھیریں اس پہ، اگر یہ بیماری ہے تو اس پہ اس طرح ہاتھ پھیریں، اور گوبر کے ساتھ اس طرح نہانا ہے. اگر آپ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے تم ٹھیک، کہنے لگے کہ بس یہ گاؤ موت سے اور گاؤں کے گوبر سے میں اشنان کیا کرتی تھی، اور اس طرح میں گائے پہ ایسے ہاتھ پھیر کے عجیب غریب قسم کے ڈرامے کر کے دکھایا کرتی تھی. اس خاتون نے آخری اپنے دنوں میں، یعنی قریب یہ 3 ماہ پہلے کی بات ہے، ایک روز انڈیا کے پریس کو اکٹھا کیا. وہاں پہ گاندھی کا ایک وہ پتلا بنایا ہوا تھا جس پر اس نے پستول سے گولیاں چلائیں، اور وہ جہاں گولی لگتی تھی وہاں کوئی ایسا سسٹم تھا، وہاں سے سرخ رنگ کا وہ نکلتا تھا خون ٹائپ چیز. تو اس نے کہا کہ ہم نے گاندھی کو قتل کر دیا ہے. گاندھی کا جو قاتل تھا نتھو رام گاڈسے، انہوں نے اس کو بھارت کا پتا بنایا، مہاتما بنایا ہوا ہے. یہ مہاتما گاندھی کو ختم کر کے انہوں نے اس کے قاتل کو نتھو رام گاڈسے کو اپنا بنا لیا، مہاتما بنا لیا بھارت کا. اس طرح کے اس کے بھیانک اور گندے نظریات تھے. ناظرین، یہ خاتون وہ ہے جس کا تعلق ان انتہا پسند RSS کے شرپسندوں سے ہے جو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے. یہ دن رات مسلمانوں پہ مظالم کی کوئی نہ کوئی تدبیریں کرتی رہتی تھی. یہ وہ خاتون تھی جو اس نعرے کی حامی تھی کہ مسلمان کو جہاں دیکھو مار ڈالو. اور آپ کو پتہ ہے کہ RSS نے ایسا کیا. آج سے اگر آپ 6 ماہ پیچھے جائیں، یہ کرونا سے پہلے، اور اب تو خیر چین کے حملے سے ان کا خاصا دماغ درست ہو گیا ہے، لیکن اپنے کرتوت سے تو ظاہر باز نہیں آئیں گے. ابھی بھی ایک مسلمان کی لنچنگ انہوں نے حیدرآباد میں کی ہے.
یعنی جتنے یہ تباہ کن مناظر آپ دیکھتے تھے نا مسلمانوں کو، جو درختوں کے ساتھ باندھ کے مارا کرتے تھے، ان کو باندھ کے لے جایا کرتے تھے اور ان سے جے شری رام کہلانے کے لیے ان پہ کس بری طرح تشدد کیا کرتے تھے، یہ سب اس خاتون کی کارستانی تھی، اس کے گروہ کی کارستانی تھی۔ خیر، آج سے کوئی 15-16 دن پہلے کی بات ہے، اسی طرح یہ RSS کے ایک بڑے اجتماع میں مسلمانوں کو گالیاں دے رہی تھی کہ اچانک اس کو خدا جانے کیا ہوا، یہ گر پڑی اسٹیج پہ، تو اٹھا کے اس کو ہسپتال لے کر گئے، تو وہاں اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے بائیں آنکھ سے نظر نہیں آ رہا، بائیں آنکھ سے مجھے نظر نہیں آ رہا، اور مجھے کانگریس نے بد دعائیں دلوائی ہیں، تو اس کی بد دعاؤں کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے، مجھ پہ وہ षڈینتر کیے گئے ہیں، مجھ پہ جادو کیا گیا ہے۔ بعد میں پھر اس کا جب یہ ٹریٹمنٹ ہوتا رہا تو یہ علم ہوا کہ اب اس کی دونوں آنکھیں ہی اندھی ہو چکی ہیں، اسے دیکھنا نظر اس میں، یعنی ہے جس کو وہ کہتے ہیں نا، جو کرکٹ کھیلنے والے اندھے نہیں ہوتے، اس طرح کی کیٹیگری میں آ گئی، کیونکہ اس کو اب دائیں آنکھ سے تھوڑا سا مبہم سا ایک چیز آتی ہے نظر، باقی اس کی بینائی ختم ہو چکی ہے، دماغ اس کا خراب ہو چکا ہے، اور یہ بڑی پراسرار گندی بیماریوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ بھارتی معاشرہ اپنے انداز سے سوچتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس کی وجہ جو ہے اس کا گندگی کا کھانا پینا بتایا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ جھوٹ کو، سچ کو دنیا میں ہی سب کی آنکھوں کے سامنے الگ الگ کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہ جس گندگی کو مذہب کا نام دیتے تھے، اللہ نے بتا دیا کہ مذہبوں میں ایسی گندگی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی آہیں یقیناً اس کو لگی ہوں گی، لیکن یہ ایسی خطرناک عورت ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی بد دعا سے مجھے، اس نے کہا کہ کانگریس کی بد دعاؤں سے مجھے ایسا ہوا ہے، کیونکہ کانگریس کی یہ گاندھی کو نہیں مانتے تھے نا، اس کو تو قتل کر چکے تھے۔ بہرحال آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، جب قدرت اپنا انتقام لینے پر آ جائے تو پھر بابری مسجد سے بھی جن برآمد ہو جاتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے اور پڑھیے، اپنے گھر میں جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں پہ کاشتکاری کریں، سایہ دار اور پھلدار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔